فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شہبازی۔ ناظرین، آج کی بیٹھک حضرت علامہ اقبال کے بارے میں ہے۔ یہ سارے شاہین جو کرگسوں میں پلے ہوئے ہیں آج ہر جانب نظر آتے ہیں۔ ان پر ہی ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، حضرت اقبال کے بارے میں کہ اگر وہ ہوتے تو کیا سوچتے، کیا کہتے ان شاہینوں کے بارے میں کہ جو کرگسوں جیسے فیصلے کر رہے ہیں۔ عطا صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کہ علامہ اقبال کیا کیا کہہ گئے اور کیا کیا کر گئے، لیکن یہ کہ ان کی دیکھی ہوئی مملکت کا، ان کے تصور کا ہم نے کیا حشر کیا۔ میں گفتگو میں اس بات کی ضرور گزارش کروں گا کہ ہم حکومتوں کو شامل کیے بغیر میں نے اور آپ نے جو سلوک کیا ہے علامہ اقبال کے پاکستان کے ساتھ، ہم اس پر گفتگو کریں کہ میں اور آپ علامہ اقبال کے پاکستان کے ساتھ کیا سلوک۔ حکومتیں تو جو کچھ کرتی ہیں وہ کرتی ہی ہیں، ہم بار بار اس پر گفتگو کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ شاہین تو میرا خیال ہے شکیل صاحب میں تو چلا جاؤں، وہ شاہین، کیونکہ میں جب بات کروں گا میری گفتگو میں حکومت کا ذکر وہ آئے جو گا۔ شاہین جس کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ شاہین کہاں رہ گیا؟ کیا مظفر اعجاز وہ شاہین باقی بچے، یا شکیل خان وہ شاہین باقی بچے، یا یہ سب کرگسوں والے لوگ ہی ہو گئے؟ وہ جو صاحب کسی نے کہا تھا نا کہ حضرت اقبال کا شاہین تو ہم سے اڑ گیا، اب کوئی اپنا مقامی جانور پیدا کرو، مقامی جانور پیدا کرو۔ تو جناب مطلب ہم کوئی اور بنا لیں۔ علامہ اقبال نے تو بہت شاہین کے لیے کہا، لیکن ہم شاہین بنا تو نہ پائے، ہم نے تو بس وہ 2-3 طیاروں کے نام ہی رکھ لیے، شاہین یا عاطف پاکستان کرکٹ ٹیم کا نام بھی رکھ دیا۔ اب پاکستان کرکٹ ٹیم کو بھی شاہین کہتے ہیں، ایک دن جیت جاتے ہیں شاہین اور اگلے دن شاہین روٹی سے ہار جاتا ہے، تو شاہین تو ہمارا ایسے ہی ہو گیا۔ اس زمانے میں کالا پانی تھا لیکن وہ کالے پانی نہیں گئے۔ دیکھیے کالا پانی وہ چلے گئے، جو کالا پانی گئے وہ بھی ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں، جو گوانتانامو میں گئے وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، علامہ اقبال بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، قائد اعظم بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن ان کے تصور کا ہم نے حشر کیا کیا؟ جناب جس طرح ہم دوسری محترم چیزوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، قرآن مجید ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، ہم اس کو چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں اور اٹھا کے طاق پہ رکھ دیتے ہیں۔ یہی سلوک ہم نے علامہ اقبال کے ساتھ بھی کیا ہے۔ علامہ اقبال کا جو نظریہ تھا، اصل میں علامہ اقبال بڑے آدمی تھے، انہوں نے صحیح وقت پہ امت کی صحیح نبض پہ ہاتھ رکھا، صحیح مرض کی نشاندہی کی۔ حالانکہ ہم دیکھیں گے اس وقت اور دوسرے بڑے لوگ بھی موجود تھے، لیکن ان کا علاج جو تھا وہ مختلف تھا۔ سر سید تھے، وہ مسلمان کو فائدہ پہنچانا چاہتے تھے، وہ کہتے تھے مسلمان دنیا میں عزت حاصل کر لیں، لیکن علامہ اقبال جو تھے ان کے اندر ان کی نس نس میں اسلام گھسا ہوا تھا، وہ صرف مسلمان کی بات نہیں کرتے تھے، وہ اسلام کی بات کرتے تھے۔ اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت ہم تو آج دیکھ رہے نا، اب ان کو گئے بھی میرے خیال میں 70 سال ہو گئے ہوں گے، 70 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس وقت جو وہ باتیں کرتے تھے، جو وہ وہم و گمان میں ہمارے تصور میں نہیں آتی تھی، اس وقت جو انہوں نے گفتگو کی ہے، عجیب و غریب گفتگو۔ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں ایک ایسے آدمی کی جو آج بھی آپ کے وہم و گمان میں نہیں آتی ہیں، اور 70 سال پہلے انہوں نے وہ بات کہی ہے۔ تو جب 70 سال پہلے کے لوگوں کے وہم و گمان میں نہیں ہے، آج کے وہ اسلامی پین اسلامکزم کا نعرہ، وہ امت کا نعرہ، وہ اتحاد امت کا نعرہ، وہ اسلامی دنیا کا نعرہ، نشاط ثانیہ کا نعرہ، بھائی وہ تو 70 سال بعد بھی مطلب ابھی تک کہیں سے طلوع نہیں ہوا، وہ ستارہ، وہ سیارہ، وہ سورج کسی جگہ سے نہیں نکلا۔ تو ہم کہیں شاعرانہ تعلیم میں تو مبتلا نہیں ہے، شاعر اس میں صرف مبتلا ہیں ہم صرف۔ جس زمانے میں علامہ اقبال 1901 کا زمانہ جو ہے، جس زمانے میں علامہ اقبال نے شاعری شروع کی ہے، اردو شاعری، تو وہ زمانہ یہ تھا کہ مسلمانوں پر ایک یاسیت کا دور تھا، مسلمانوں کے سامنے کوئی گول نہیں تھا، کوئی ایسی ٹارگیٹ نہیں تھے جن کے اوپر کے بڑھ کے کام کیا جائے۔ تو علامہ نے جو اپنی نظمیں ہیں ان سے جذبہ حریت کو مہمیز کیا، اسلام کی سربلندی کے لیے لوگوں کو تیار کیا، ان کے اندر ایک روح پھونکی، یہ ایک بڑا کام تھا۔ اور علامہ کے اس زمانے کے جلسوں میں آپ دیکھیں کہ 10-10 ہزار کا مجمع ہوتا تھا،
جو علامہ کو سننے کے لیے پن ڈراپ سائلنس کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا. اس میں وہ لوگ بھی ہوتے تھے جن کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, لیکن وہ علامہ کی بات کو اسی جذبے اور عقیدت سے سنتے تھے, اور سمجھنے والے بھی تھے. اور یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند, بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. مطلب اب یہ رنگ, مطلب آپ سلیم صاحب, آپ مظفر صاحب, عطا صاحب, آپ نے بر صغیر میں شاعری کے مزاج کو دیکھا ہے, اردو شاعری کے مزاج کو آپ جانتے ہیں, لیکن اس بات کو کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ, خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ, یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند, بہار ہو کہ خزاں لا الہ بہار ہو الا کے اللہ, خزاں, بہار ہو کہ مطلب میں یہ رنگ آپ کو بر صغیر میں کہیں نظر نہیں آتا. بر صغیر میں یہ رنگ آپ کو نظر آتا ہے علامہ اقبال کے پاس. جب علامہ اقبال کے پاس یہ نظر آتا ہے, لیکن ان کے بعد بھی یہ رنگ ختم ہو جاتا ہے, ان کے بعد بھی کنٹینیوٹی یہ باقی نہیں رہتی, نہ تو ان سے پہلے یہ رنگ رہتا ہے نہ ان کے بعد یہ رنگ رہتا ہے. ایک جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ 70 سال پہلے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور آج کیسے سمجھ میں آئے گا, تو یہ تھوڑا سا اس میں اختلاف ہے. میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں کہ وہ جس امت کی یا جو بات کرتے تھے کہ سنائے قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا, آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کسی کو آپ عرب بہار کہتے ہیں, کبھی لیبیا میں, کبھی تیونس میں, کبھی یمن میں, کبھی مصر میں, شام میں, پاکستان میں بھی کروٹیں لے رہا ہے, لیکن یہ چیزیں ہمارے کہیں نہ کہیں ایک ہیولا سا امت کا سا تصور لوگوں کی زبان پر آ رہا ہے. ایک بیج ڈال گئے, وہ بیج اپنے پھل دے رہا ہے. وہ بیج جو ہے اس سے یقینی طور پر کچھ نہ کچھ چیزیں نکل رہی ہیں. ایسا نہیں ہے, اگر ایسا ہوتا کہ وہ بالکل ہی بے معنی سے ہو گئی تھی, ختم ہو گئی, ان کے جانے کے بعد چلی گئی, تو شاید آج ہم ان پر بات بھی نہیں کر رہے ہوتے. آج ہمارا موضوع گفتگو شاہ رخ خان کا 48 سال کا ہو جانا اور دوسری باتیں ہوتی. ہمارا موضوع علامہ اقبال ہیں, ہم ان پر بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ بیج کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ پھل دے رہے ہیں. دیکھیے مظفر صاحب تو بیج کی بات کر رہے ہیں, آپ نے کہا کہ ہمارا کیا رویہ رہا, یہ ایک بہت دیکھیے شکیل صاحب, حکومت کو آپ مائنس کر دیجیے, ہمارا رویہ خراب رہا ہے. علامہ اقبال کے بارے میں پہلے تو یہ چیز جان لیجئے کہ علامہ اقبال عام کوئی شاعر نہیں تھے. علامہ اقبال نے شروع میں جب اپنی غزلیں اور کچھ چیزیں حضرت داغ دہلوی کو انہوں نے ارسال کی, اور داغ استاد جو محترم تھے اس زمانے میں, انہوں نے ان چیزوں کو کچھ کو دیکھا, کچھ کو انہوں نے تصحیح کی, اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہلوا دیا, لکھ کے بھجوا دیا کہ آپ کو کسی اصلاح کی ضرورت نہیں. اسی لیے داغ کا رنگ کہیں نظر نہیں آتا. جی اچھا, ان کا اپنا دیکھیں, اقبال کا ہی رنگ ہے, پھر دوسری اقبال پہ کسی کا رنگ نہیں ہے. پھر دوسری چیز آپ مزے کی یہ سنیے کہ علامہ اقبال جس وقت اشعار کہتے تھے تو کبھی کاغذ پینسل سے نہیں لکھے, کبھی نہیں لکھے. جی, علامہ اقبال جب شعر کہنے پر آتے تھے تو وہ ایک جذب اور مستی کی کیفیت ہوتی تھی, اور اس میں اشعار کہتے جاتے تھے, اور ان کے جو شاگرد یا دوسرے لوگ ہوتے تھے وہ کاپی پینسل سے نوٹ کرتے تھے. لیکن علامہ اقبال جب کسی دوسری نشست میں ان اشعار کو دہراتے تھے تو حافظہ یہ تھا کہ اسی ترتیب سے دہراتے تھے اور اسی طرح سے وہ پورے. تو یہ ایک ان کی خصوصیت ہے. ان کے اشعار کے اندر جو پیغام ہے, جو باتیں ہیں, وہ تمام جو ایک الہامی سی کیفیت کی ہے. عطا صاحب, اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری ایک الہامی شاعری ہے. جی, وہ بہرحال بر صغیر میں وہ شاعری نہ اس سے پہلے ہوئی نہ اس کے بعد ہوئی. آپ نے فرمایا داغ دہلوی, گو کہ داغ کا سکہ اس زمانے میں پورے بر صغیر میں چلتا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے داغ سے بالکل مختلف رنگ اختیار کیا. میرے کہنے کا مقصد نہ تو میں شاعری کا موازنہ چاہ رہا تھا, میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے علامہ کے ساتھ کیا سلوک کیا بحیثیت ایک امت کے, بحیثیت ایک پاکستانی قوم کے, اور ایک ایسی متحدہ قوم کے کہ جو صرف 25 سال کے بعد 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی, جہاں پر اس نظریے کو خلیج بنگال میں غرق کر دیا گیا اور اس کے اوپر جشن منایا گیا. تو وہ نظریہ کہاں رہا سلیم صاحب, مظفر صاحب, وہ نظریہ کہاں گیا بھائی؟ یہ تو ہماری نااہلیت ہے نا
کہ ہم نے یہ تمام چیزیں جو ہے ان کو بنا دیا، لیکن جو اقبال ہم نے کوئی انہوں نے کوئی ایبسٹریکٹ نظریہ پیش کیا تھا بھائی کہ جو ہماری نااہلیت سے ضائع ہو گیا. اقبال نے جو پیغام جس وقت دیا تھا، جس زمانے میں دیا تھا، اس زمانے میں تو کامیاب تھا. اس زمانے میں ہم نے پاکستان ختم ہونے کا کیا تعلق؟ ہم نے تو بنا لیا. پاکستان کے 2 لخت ہو جانے سے نظریے کے ختم ہونے کا کیا تعلق؟ کوئی تعلق. نظریہ تو قائم ہے. امت ایک تھی، 57 ملکوں میں تقسیم ہو گئی، تو کیا امت کا نظریہ ختم ہو گیا؟ نہیں ہوا ختم. جن لوگوں نے حرکتیں کی، جن لوگوں نے تقسیم کیا، وہ جن کے بارے میں اقبال نے کہا کہ یعنی جو سلاطین کا پرستار بنا دیا، یہ چیز ہے جس نے ہمیں تباہ کیا. نظریہ تو ختم نہیں ہوگا نا، نظریہ تو اپنی جگہ موجود ہے. آپ نے ہماری کمزوری کی طرف ہم آ رہے ہیں، شاید نکل جاتے ہیں، لیکن ہم سے پہلے والوں نے تو کوشش کی ہے کہ کسی طرح ہمیں اقبال اس کا پیغام، ضروری نہیں ہے کہ ہمیں شاعری کے رموز سکھاتے، لیکن پیغام ضرور سکھایا. ہمارے اسکولوں میں اساتذہ نے لازمی شاید کر رکھا تھا کہ تلاوت کے بعد، نعت کے بعد لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری ضرور ہو. وہ کیوں کرتے تھے؟ یہ لب پہ آتی ہے تمنا بن کے میری جو ہے، کیا یہ صرف بچوں کے لیے ہے؟ آپ اس کے الفاظ پڑھیں، اس اشعار کو پڑھیں. یہ ایک مرد مسلمان کا لائے عمل ہے، دستور ہے، اس کا زندگی گزارنے کا طریقہ. بھائی وہ مرد مسلمان کہاں ہے؟ مجھے تو میں یہ آپ سے بتاؤ یہی یار. کہہ رہا ہوں لب پہ آتی ہے دعا پڑھ لو، فسانہ پڑھ لو، مطلب یہ کہ خودی کا سر نہا پڑھ لو، شکوہ پڑھ لو، جو چاہے پڑھ لو. وہ مرد مسلمان لاؤ یار، وہ مرد مجاہد دکھاؤ. خودی کا سر نہا جو ہے یہاں اس نہا خانے میں موجود ہے، لیکن اس کو نکالنے کا کام ہمارے پہلی نسل کے بعد دوسرے نسل نے نہیں کیا. ہم بھی اس کے مجرم ہیں. ہم نے سلیکٹ کرتے ہیں. بات تسلیم تو کریں ہم میں سے کوئی کہ بھائی ہم مجرم ہیں. ہم اپنے بچوں کو انگریزی کتاب پہلے پکڑاتے ہیں، اردو کتاب بعد میں پکڑاتے ہیں. اقبال کی بات کر رہے ہیں تو اقبال کی بات کریں نا. ہماری اپنی غلطیوں کو اقبال پہ کیوں تھوپ رہے ہیں؟ مرد مسلمان کہیں نظر نہیں آ رہا تو اس میں اقبال کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں اقبال نے تو اس وقت آپ کی تمام امراض کی نشاندہی کی، چھوٹے چھوٹے امراض کی. یعنی کہ اقبال ریفارمر تھے، کوئی مصلح تھے، یا اسٹیٹس مین تھے، یا کوئی ویژنری شخصیت تھے؟ کیا تھے؟ ویژنری شخصیت تھے. دیکھیں انہوں نے، آپ جیسے جو ہماری تہذیب تھی اس وقت، ہماری تہذیب جس کو ہم تہذیب کہتے ہیں، اس وقت ہماری تہذیب تبدیل ہو رہی تھی اور اقبال نے اس کی نشاندہی کی. وہ کہتے ہیں کہ تہذیب کے مریض کو گولی سے فائدہ. آپ غور کریں ذرا ان کی باتوں پہ کہ تہذیب کے مریض کو گولی سے فائدہ، دفع مرض کے واسطے پل پیش کیجئے. تھا وہ بھی ایک دور کہ تعلیم کے عوض دل چاہتا تھا ہدیہ دل پیش کیجئے. بدلا عجب زمانہ کہ لڑکا پس از سبق کہتا ہے ماسٹر سے کہ بل پیش کیجئے. ٹیچر کو بھی بل پیش کیا جا رہا ہے، اسمبلیز میں بھی بل پیش ہو رہے ہیں، اور یہ دور بلوں کا ہی آ گیا ہے. وہ جو بہرحال بڑی مشہور نظم ہے علامہ کی، شکوہ جسے کہتے ہیں کہ کیوں ضیاکار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غمے دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرات آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو، ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم. تو سلیم صاحب میں تو قصہ درد سنانے کی بات کرتا ہوں علامہ کی زبان میں ہی. علامہ نے اتحاد امت کی بات کی، بالکل ہم نے اتحاد امت کر کے نہیں دیا. علامہ نے نوجوان کو شاہین بنایا، ہم نے ان کو شاہین نہیں بنایا. علامہ نے پاکستان کا نظریہ دیا، ہم نے پاکستان کو 2 لخت کر دیا. علامہ نے یہاں ایک اسلامی مملکت کا تصور دیا، ہم نے کہا یہ مملکت اسلامی کے علاوہ سب کچھ ہوگی. ٹھیک ہے نا سر؟ تو وہ نہ تو اس نظریے کو ہم نے پروان چڑھنے دیا، نہ ان کی تعلیمات کو ہم نے پروان چڑھنے دیا. اس کے بعد پھر ہم علامہ کا دن منانے کا، علامہ کا یوم منانے کا، علامہ کا کلام پڑھنے کا اور اس پر سر دھلنے کا کیا حق رکھتے ہیں؟ ہاں بات تو آپ کی بالکل بجا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اقبال پہ بات کر رہے ہیں تو اقبال کی تمام چیزیں تو اپنی جگہ درست تھی نا. پتہ ہم اسے ایک آئیڈیالوجی کے طور پر درست مان لیں، ہم ان کو اسی طرح سے درست مان کر اس کو چومتے رہیں، اس کو پڑھ کر سر دھنتے رہیں. لیکن یہ کہ یہ تو بات بالکل وہی ایک فیصلہ ہوگا نا کہ بھئی ہم اس کو سر تو دھن رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، ہم صحیح سمجھتے ہیں، لیکن عمل ہم کہیں نہیں کرتے. دیکھیں اقبال نے امت کے امراض کی نشاندہی کی، ایک ایک مرض پہ انگلی رکھ کے نشاندہی کی. اس میں امت کے لیے ایک الگ ملک کا قیام بھی ایک حصہ تھا اس کا.
آپ اصل میں تمام معاملات کو اس قیام پاکستان سے منسلک کر کے اور اس کی نااہلیوں اور نالائقیوں سے کی وجہ سے اب تمام چیزوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. اقبال نے اپنے زمانے میں جو بات کی اس نے امت کے ایک ایک مرض کی نشاندہی کی. اس نے یہ بتایا کہ اس امت میں کا جو مرض ہے، اس امت کی جو خرابی ہے، اس امت کی خرابی پیر پرستی ہے، اس امت کی خرابی مولوی پرستی ہے، اس امت کی خرابی آبا کے کارنامے بیان کرنا ہے. صرف تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. انہوں نے اصل میں ہماری بے عملی کی، ہمیں اٹھانے کی کوشش کی ہے. اب اگر ہم نہیں اٹھ رہے ہیں تو اس میں اقبال کا تو کوئی قصور نہیں ہے. شکیل صاحب، آپ یہ دیکھیے کہ جو علامہ نے جو بھی پیغام دیا، ہم اپنی نوجوان نسل کو وہ منتقل کر پائے یا نہ کر پائے. شروع کا جو پاکستان کا دور ہے، یا جس دور سے، جس تعلیمی دور میں آپ نے جو جس سے گزرے ہیں، اس دور میں آپ دیکھیے کہ علامہ کی تمام نظمیں کتابوں میں پڑھائی جاتی تھی. رفتہ رفتہ نصاب سے یہ تمام چیزیں خارج کر دی گئی. اسی نسل نے پاکستان توڑ دیا جس کو یہ ساری نظمیں پڑھائی گئیں. جی مگر آپ کہتے ہیں حکومت کا ذکر نہ کرو، لیکن اب کرنا پڑے گا نا. اب جو ہے وہ تمام لوگ، یا یہ بھی عوام نے توڑا تھا؟ یعنی کہ گو اس سطح کے اوپر سرپرستی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ علامہ اقبال کا چرچا ہے، علامہ اقبال کو پڑھا جاتا ہے، علامہ اقبال کی تعلیمات کا ذکر پہلے سے زیادہ ہے. وہ سارے لوگ اس ملک کو توڑنے میں شریک تھے. اقبال نے نشاندہی کی امت کے امراض کی، جیسے کہ ان کی وہ ہے کہ دیکھیں کیا اس وقت کہہ رہے ہیں، اس وقت تو یار یہ تصور بھی نہیں ہوگا شاید عام لوگوں کے اندر کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، مانند بتا پوجتے ہیں کعبے کے برہمن، اور نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے برہمن، اور ورثے میں ملی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. تو اقبال نے تو آپ کے ایک ایک مرض کی نشاندہی کی، ایک ایک بیماری کا بتایا. اب اگر آپ اس سے علاج نہیں کرتے تو اس میں اقبال کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اقبال نے تو نشیمن بنوا دیا بھائی، آپ نے زاغوں کے تصرف میں دے دیا. بات سے یہ مطلب لے لیا کہ میری یہ جسارت کہ میں حضرت اقبال کے اوپر کسی طرح کی بات کروں. میں دست بستہ آپ سے تو گزارش کر رہا ہوں کہ جناب ایسی میری کوئی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا قصور بتائیے. میں تو اپنے قصور کی بات کر رہا ہوں، میں تو آپ کے قصور کی بات کر رہا ہوں کہ زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن پڑھ کے ذرا اس بیکن ہاؤس نسل کو بتائیے کہ وہ اس کا سلیس اردو میں ترجمہ کر دے. تو میں تو اس کی بات کر رہا ہوں صرف. آپ میرے ذہن میں تو یہ بات ہے. تو پھر بھائی صاحب کہیں گے کہ جی آپ سیاست کی بات نہیں آنے دیتے. میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ حکومت تو آئے گی. اقبال نے چھیڑا ہی امامت کو ہے، سلاطین کو ہے. کوئی نہیں ہے، مطلب کہہ رہا ہوں اقبال نے تو چھیڑا ہی ہے کہ سلاطین کو چھیڑا ہے نا کہ تو نے پوچھی امامت کی حقیقت مجھ سے. تو پھر اگر حق تجھے میری طرح صاحب اصرار کرے، حکومت تو آئے گی. ہے وہی اپنے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے. لیکن آپ حقیقت یہ ہے کہ آپ تینوں مل کر مجھ پر اپنے تیر برسانے لگتے ہیں. نہیں، آپ پر نہیں برسا رہے. ٹھیک ہے نا. میں نے تو کہا کہ ہم اس بات کے مجرم ہیں کہ ہم نے جو ہم پر پہلی نسل نے ہم تک منتقل کیا، ہم نے اس کو منتقل نہیں کیا. ہماری سلیکشن انگریزی میڈیم اسکول ہے، ہماری سلیکشن بچوں کے ہاتھ میں پہلے انگریزی کتاب پکڑانا ہے، پھر میٹرک اور انٹر کے بعد ان کو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی، کمپیوٹر، MBA، ڈاکٹر، انجینئر بنانا ہے. اس کے ساتھ ہم نے اس تعلیم کی طرف توجہ ہی نہیں دی جو کوئی ایسی بہت مشکل تعلیم نہیں تھی جو ساتھ ساتھ چلتی رہتی. ہم نے نہیں کیا، ہماری ساری توجہ رہی. اس کو ماننا پڑے گا کہ ہم نے یہ کیا. یہ حکومتوں کے کرنے کا کام نہیں ہے. حکومتوں نے ہمیشہ سے اس کے خلاف ہی کام کیا ہے. مسلمانوں کے، اسلام کے آنے کے بعد مسلمانوں کے خلاف حکومتوں نے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں کہ ان کا رشتہ توڑ دیا جائے. مولانا مودودی اٹھتے ہیں 1300 سال پرانی، 1300 سال سے مسلمانوں کا رشتہ ڈائریکٹ جوڑتے ہیں قرآن سے اور حدیث سے اور صاحب قرآن سے. تو یہ کام حکومت نے وہ رشتہ مجھے کہیں جڑا ہوا نظر آتا ہے، بغیر اس کے زندگی نہیں ہے. وہ مجھے رشتہ کہیں مطلب ٹھیک ہے کچھ چند
چند انڈیویجول اس پر کام کرتے ہیں، کچھ لوگ بیچارے جمع ہو جاتے ہیں، وہ لوگ آ جاتے ہیں، لیکن نہ تو کہیں پاکستان میں بسنے والی کسی بھی لوگوں نے، پاکستان کے کسی بھی حصے میں بسنے والے لوگوں نے کبھی اپنے آپ کو یہ ثابت، میں آپ سے بیفور ڈھاکہ فال کے بات اگر کروں کہ جناب نہ تو 1970 میں اس نظریے کو کوئی پذیرائی حاصل ہو سکی، نہ آج اس نظریے کو کوئی پذیرائی حاصل ہو سکی ہے. مطلب آپ، میں اور آپ بیٹھ کر یہ باتیں ضرور کر لیتے ہیں. آپ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ کراچی سے نکلیں، پیدل چلیں، گاڑی میں جائیں، سڑک پہ، ٹرین میں، جس میں بھی جائیں، لوگوں سے پوچھیں، امت کا تصور سب کے ذہنوں میں وہی راسخ ہے جو اقبال نے دیا تھا. اگر زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن ہے تو اس میں اقبال کا اور ہمارا قصور نہیں ہے. ہم سے یہ ہو سکتا ہے کوتاہی کی گئی ہو، جو ہم نے کہا کہ ہم نے نسل کی پروری اس طرح کر دی ہے کہ ہم اس کو پیٹ کا بندہ، شکم کا بندہ بنانے کے چکر میں لگ گئے، تو پھر شکم کے بندے فیصلے بھی ویسے ہی کرتے ہیں. عطا صاحب، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو ایک براڈ اسپیکٹرم میں بات کر ذرا، جو ایک بنیادی ایلیمنٹ ہے نا انسان کی شخصیت سازی میں، وہ اساتذہ کا کردار جو ہے وہ ہمارے یہاں سے ختم ہوتا جا رہا ہے. اسی کی وجہ سے یہ تمام مسائل پیدا ہو رہے ہیں. علامہ اقبال کو جو اساتذہ میسر آئے یا اس سے اس طرح کے لوگوں کو، انہوں نے ان شخصیات کے اوپر بھرپور توجہ دی اور ان کو اس سطح پر لے جا کر کامیاب کیا ہے. علامہ اقبال کی شخصیت میں میر حسن صاحب ان کے استاد، جی بالکل، سر آرنلڈ کا، سر آرنلڈ، بالکل، اور دونوں نے بہت زیادہ ان کے اوپر کام کیا شروع کے دور. مغربی فکر و فلسفے نے، مغربی فکر و فلسفے نے علامہ کی زندگی پر جو اثر ڈالا، اس نے ان کو ایک براڈ اسپیکٹرم پہ نہیں ابھارا. بالکل ابھارا، اور اس فلسفے کو جب انہوں نے فارسی کے اندر کیا، اور اس فارسی ہی کی وجہ سے پوری دنیا میں وہ پیغام پھیلا. دیکھیے، اگر میں آپ سے، چلیے اب تھوڑی سی میں مختلف بات کرنے کی کوشش کروں کہ اگر علامہ کی زندگی کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں، ایک حصہ تو وہ نظر آتا ہے جو ان کا یورپ کو جانے سے پہلے کا حصہ ہے، دوسرا زندگی ہمیں ان کی وہ نظر آتی ہے جو یورپ میں جانے کے بعد زندگی ہے. یورپ میں جانے سے پہلے جب وہ ہیں تو وہ ایک کٹر ہندوستانی نظر آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، جس میں چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مطلب جو ترانہ ہندی اور اس طرح کی ساری چیزیں وہ لکھتے ہیں. اور وہاں ان کے اندر کوئی آفاقیت نظر نہیں ہے، وہاں وہ ایک ارتھ روٹیڈ آدمی نظر آتے ہیں، زمین ارتھ باؤنڈیڈ آدمی نظر آتے ہیں. مطلب ایک ایسے کلچر میں دھسے ہوئے کہ جو زمینی کلچر ہے، جو زمین میں دھسا ہوا کلچر ہے، اس میں دھسے ہوئے نظر آتے ہیں وہ. لیکن جیسے ہی وہ جرمنی جاتے ہیں، وہاں مغربی فکر و فلسفے سے وہ متاثر ہوتے ہیں. تو ہم اس کو یہ کیوں نہ سمجھیں کہ وہ ان کی زندگی پر جو یہ اثرات آئے، وہ یورپ کی ایک براڈ مائنڈڈ کو دیکھتے ہوئے، وہاں کے ایک براڈ اسپیکٹرم کو دیکھتے ہوئے، وہاں کی فکری اور علمی ترقی کو دیکھتے ہوئے آئے. نہیں، ان کی چمک کے اندر کی تاریکی کو دیکھنے کے بعد یہ راز کھلا ان پر کہ یہ بظاہر چمک ہے، اندر کیا ہے جو انہوں نے یہاں آگے بیان. مطلب ان کے تضادات جو ادھر کے اور ادھر کے، آپ کو تو بتا رہے ہیں کہ ہم تہذیب حاضر یہ ہیں، چمک ہے ہماری تہذیب میں، لیکن اندر وہ کیا ہے، اور انہوں نے محسوس کیا کہ ایک امت کا تصور تمہاری وہاں سے آئے کہ ہمارے پاس. جی، تمہاری تہذیب آپ اپنے ہاتھوں میں اس چمک کا ذکر کا تصور انہوں نے پیش کیا. اور یہ تھوڑی سی زیادتی ہوگی کہ ہم علامہ اقبال کو پھر پاکستان، ہندوستان میں ہی دیکھتے رہیں. ایران کا انقلاب، وہ کہتے ہیں کہ اقبال ہمارا 50% انقلاب لایا ہے. افغانستان کہتے ہیں کہ اس کے بغیر ہماری فکری آبیاری نہیں ہے. عرب کہتے ہیں کہ ہم ادھر سے حاصل کر رہے ہیں، ترجمے مل رہے ہیں، تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اقبال نام کا کوئی شاعر ہے جس نے ایک فکر دی ہے. تو ہم صرف پاکستان کے تناظر میں اقبال کو نہ دیکھیں. وہ امت کا شاعر تھا، امت کی ترجمانی کرتے تھے، امت کو جہاں دیکھنا چاہتے تھے تو امت ہی کے تناظر میں انہیں دیکھیں. ایک بہت بڑا تناظر ہے یہ، اس کے اندر ہم دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ تبدیلیاں لوگوں کے ذہنوں میں اتر رہی ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہو رہی ہیں. امت کا تصور آپ یقین کر لیں، حکومت کو الگ کر لیں، حکومت کے ذہنوں میں جو حکمرانوں میں کچھ لوگ ہیں، جو ایک بڑی تعداد ہے جو وہاں موجود ہیں، افواج میں ہیں، بیوروکریسی میں ہیں، لیکن عوام کی سطح پر بہت واضح تصور ہے. لوگ امت کا مطلب روزنامہ امت نہیں لیتے، بلکہ امت مسلمہ ہی لیتے. 65 سال سے تو ہم اس کو، امت کو اس راہ سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، لیکن
دیوانے ہیں اسی طرح دیکھیں اصل میں پروانے ہیں اگر ہم اسی اس طرح. بات کو یوں کہیں کہ جو ہمارا، اب ہم اسے دشمن کہیں یا جو ہمارے حکمران تھے تقسیم سے پہلے، وہ بہت زیرک لوگ تھے. دنیا میں تبدیلیاں آئیں، اس کی وجہ سے انہیں ہمیں آزادی تو دینی پڑی، لیکن انہوں نے اس وقت دیکھ لیا تھا کہ یہاں ایک آدمی ہے جس کا اقبال نام ہے، اور اس کی فکر اگر پروان چڑھ جائے گی تو یہ بنیادی تبدیلی لے آئے گی. تو انہوں نے ہمیں آزادی تو دی، لیکن آزادی کے فوراً بعد ہی انہوں نے ایسے لوگوں کو اس ریاست پہ مسلط کر دیا کہ جو اس فکر کی جڑیں کاٹنے میں لگے ہوئے تھے ہمیشہ سے. یہ بڑی اچھی بات کہی سلیم صاحب آپ نے کہ کچھ ایسے زیرک لوگ جو تھے کہ جنہوں نے ہمارے اس فلسفے کی جڑیں کاٹیں اور اس بات کو ہم تک نہ پہنچنے دیا کہ منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو. اور چیزیں تو بہت ساری ہیں، لیکن آخر میں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی بیٹھک میں کسی اور موضوع کے ساتھ. اللہ نگہبان.